سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب ایک وادی میں پہنچا تو چیونٹیوں کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی؟ اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں چرندوں اور کیڑے مکوڑوں تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہوں میں تقسیم تھی۔ شیطان کا گروہ، جن کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا اور پرندوں کا گروہ، یہ اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور کتار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہو کر جرم کا مرتکب ہو، اور اگر کوئی اپنی جگہ پر موجود نہ ہوتا تو فوراً آپ کو خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انسان اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا ہوا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نمل کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ بعض مفسرین اس وادی کی جگہ کو ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال سلیمانی لشکر کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ چیونٹی بھی تھی جو کہ اپنی باقی رایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و ضبط چلاتی تھی۔ باقی چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی۔ ٹھیک اس وقت جب لشکر کا گزر ہوا، ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب گرد و غبار کے بہت سے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں معلوم ہے کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر لگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خودی میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رائے کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رائے کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چیونٹی نے رکھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی، جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی۔ لیکن آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم بھی رکھتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی، بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں
اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے ساتھ منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں ڈیٹا منتقل ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجد مسلمان ہی تھے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔